السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم لوگ جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سانس ساکن تھی اور اس کی رائٹر ہے نمرہ احمد. تو یہ نمرہ احمد کے سٹارٹنگ ناولز میں سے ایک ناول ہے جو کہ میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی نہیں پڑھا ہوگا. تو آئیے مل کر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. سانس ساکن تھی کہانی میری ان تحریروں میں سے ایک ہے جب میں نے لکھنا شروع کیا. اس تحریر کی اشاعت سے مجھے حوصلہ ملا اور مزید لکھنے کی خواہش پیدا ہوئی. یقیناً آپ کو اس کہانی میں بہت سی غلطیاں اور خامیاں نظر آئیں گی، مگر اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے میری اس تحریر کو بہت پسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اردو پاپولر فکشن میں ایک مقام عطا کیا. میں خواتین ڈائجسٹ کی ایڈیٹر امت الصبور کی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے میری تحریر کو اپنے ڈائجسٹ میں جگہ دے کر میری حوصلہ افزائی کی. اس کے ساتھ میں اپنے پبلیشرز جناب گل فراز احمد صاحب کی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے میری اس تحریر کو کتابی شکل میں لانے کا اہتمام کیا. جو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نمرہ احمد. جب بھی کسی ایونٹ کو منعقد ہونے سے چند ہفتے قبل کینسل کر دیا جاتا، سب سے زیادہ غصہ فرحین کو چڑھا کرتا تھا. ایسی صورت میں اسے اپنے چیئرمین صاحب کی جانب سے ایک لمبا چوڑا لیٹر دبئی میں ICC کو بطور احتجاج بھجوانا پڑتا تھا اور اپنے آفس ورک میں یہی واحد کام تھا جس سے فرحین کو نفرت تھی. اس دفعہ انکار آسٹریلین بورڈ کی جانب سے آیا تھا جس پر اسے ہمیشہ کی طرح ایک احتجاجی خط ٹائپ کر کے پوسٹ کرنا تھا تاکہ دبئی میں بیٹھے کرکٹ کے کرتا دھرتا لوگوں کو بھی علم ہو جائے کہ پاکستان کو برا لگا ہے. انہی باتوں اور فضول پالیسیوں کی وجہ سے اسے اپنے چیئرمین سے خاصی نفرت تھی، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی کیونکہ سیکرٹری کی یہ معمولی جاب بھی اس کی بہت بڑی ضرورت تھی. وہ پچھلے 5 سال سے قذافی اسٹیڈیم سے منسلک تھی. یہ ان 5 سالوں کی محنت سے جمع ہونے والی رقم کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے قابل ہوئی تھی. ان دنوں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور ساتھ ہی آفس میں کام بھی بڑھ گیا تھا. وہ وقت سے پہلے ہی آفس پہنچ گئی. 7:45 پر وہ خط کا متن تقریباً 40% لکھ چکی تھی جب یوں ہی کن اکھیوں سے کھڑکی سے باہر دیکھنے پر اسے پارکنگ لاٹ میں ایک مرسڈیز کھڑی دکھائی دی. اسے حیرت ہوئی، یہ گاڑی تو یہاں کسی کے پاس نہ تھی. تقریباً 16-17 منٹ بعد اسے محسوس ہوا کہ دروازہ ہولے سے کھول کر کوئی اندر داخل ہوا ہے. وہ متوجہ ہوئے بغیر ٹائپنگ میں گھرک رہی. یور باس ان سائڈ. چند ثانیے یوں ہی بیت گئے جب فرحین کو نوارد کی آواز آئی. وہ بڑی شستہ انگریزی میں اس سے مخاطب تھا. اس کا لہجہ خالص برٹش تھا اور فرحین کو پتہ نہیں کیوں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے والوں سے نفرت تھی. جی نہیں، وہ ابھی نہیں آئے. اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر ہی روکھے لہجے میں کہا. آل رائٹ آئی کین ویٹ. وہ پھر انگریزی میں مخاطب ہوا تھا. فرحین کو چڑ سی ہوئی تھی. پتہ نہیں لوگ کیوں منہ ٹیڑھا کر کے بندروں کی طرح انگریزی بولتے ہیں. یک دم کی بورڈ پر متحرک اس کی انگلیاں تھم گئی. اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا. وہ جسے اس کا منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا سمجھ رہی تھی وہ کچھ اور تھا. فرحین نے سر اٹھا کر اس کی جانب پہلی دفعہ دیکھا. وہ رخ قدرے موڑ کر کھڑا تھا. اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا جس میں سے گرے شرٹ کالرز باہر نکل رہے تھے. فرحین کو اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی. وہ بے حد دبلا پتلا انسان تھا. اس کا ہاتھ جو اس نے لاشعوری طور پر میز پر رکھا ہوا تھا استخوانی تھا، جیسے انگلیوں پر گوشت نہیں ہے. ہاتھ کی نسیں ابھری ہی ہوئی تھی جیسے عموماً بوڑھے لوگوں کی ہوتی ہے. اس کے سر کے بال جگہ جگہ سے سفید تھے جس سے فرحین نے اس کی عمر کا اندازہ 50 سے اوپر ہی لگایا تھا. آپ ویٹنگ روم میں جا کر ویٹ کر لیں. وہ دوبارہ اپنے خط کی طرف متوجہ ہو گئی. وہ خط کی آخری سطور لکھنے میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی جب کل کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. اس نے بری طرح چونک کر سر اٹھا اور یہ دیکھ کر بھونچی رہ گئی کہ وہ چیئرمین کے آفس کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. فرحین کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا. جسٹ اسٹاپ اٹ. وہ غصے سے چلائی اور تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی. اس نے نہایت بے دردی سے اس کا پتلا کمزور ہاتھ ہینڈل سے ہٹایا اور غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولی. کیا کہا تھا میں نے آپ کو؟ ہاں، آپ ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھیے. سر آئیں گے تو میں آپ کو بلا لوں گی. اور آپ کو کوئی اپائنٹمنٹ ہے بھی یا نہیں؟ یا ایسے ہی منہ اٹھا کر؟ وہ یکلخت رک گئے. نوارد کا چہرہ اس کے سامنے تھا. وہ الجھی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی. اس نے آنکھوں پر لگائے سن گلاسز اتارے تو فرحین کے لیے وہ مزید قابل شناخت ہو گیا. اس کی جلد بے حد زرد تھی اور چہرے پر سے گویا خون اور گوشت دونوں نچوڑ لیے گئے تھے. ہونٹ اور آنکھوں کے اطراف جھریوں کی طرح کی دھیمی دھیمی سی لکیریں پڑی تھی اور کن پٹیوں سے بال کافی زیادہ سفید تھے. اس نے اپنے گرے بالوں کو جیل لگا کر اٹالین بزنس مینوں کی طرز سے پیچھے کر رکھا تھا اور بغیر ٹائی کے سوٹ پہن رکھا تھا اور اس شخص سے بے حد مختلف لگ رہا تھا جسے وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے پہچان گئی اور ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی. اس نے آنکھوں میں بے حد حیرت
اور بے یقینی لیے اپنے سامنے کھڑے آدمی کی بھوری رنگت میں موجود سرد مہری کو دیکھا۔ اس کے چہرے، گردن، بازو، ہاتھ، پاؤں، غرض جسم کے ہر حصے کو اوپر سے نیچے تک بے یقینی سے دیکھا۔ وہ شاید یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اسے بھلا کیسے یقین آ سکتا تھا کہ وہ شخص تھا جس کی فاتحہ اس نے کئی برس پہلے پڑھ لی تھی؟ پھر بھلا یہ کیسے واپس آ سکتا تھا؟ عیسیٰ واپس آ سکتے ہیں، اس پر یقین آ سکتا تھا، مگر یہ شخص واپس آ سکتا ہے، یقین نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو کئی برس پہلے سلیب پر چڑھ چکا تھا۔ اس نے اب غور سے اس کے سوٹ کو دیکھا۔ اسے یاد آیا اس نے یہی سوٹ اپنی شادی پر پہنا تھا۔ اوپن اٹ، اسے کھولو۔ اس نے تحکم سے دروازے کے لاک کی جانب اشارہ کیا تو فرحین کسی معمول کی طرح اپنی میز کے دراز کی طرف بڑھی اور اس میں سے چابی نکال کر دروازہ کھول دیا۔ وہ بغیر کچھ اور کہے اندر چلا گیا اور اپنے پیچھے دروازہ کھڑاک سے بند کیا۔ زوردار آواز پر وہ حقیقت حال میں واپس آئی اور اپنے سن ہوتے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے شہادت کی انگلیوں سے کن پٹیوں کو سلایا، پھر کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ خط ختم کر کے اس نے پرنٹ آؤٹ نکالا اور بے اختیار ٹیشو پیپر سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اے سی کی سرد اور خشک ہوا کے باوجود اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کو اپنے ہاتھ پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو بے حد لاچار اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ چیئرمین صاحب کو اس کی ان کے آفس میں موجودگی کا کیا جواز پیش کرے گی؟ ہو سکتا ہے اسے نوکری سے نکال دیا جائے، مگر اس نے کہا تھا اوپن اٹ، اور وہ کم از کم اس شخص کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ چیئرمین صاحب کے پہنچنے تک وہ پورا ٹیشو پیپرز کا ڈبہ خالی کر چکی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور نہایت پیشہ ورانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد کہنے لگی، سر BBCI سے مسٹر پوار کی کال آئی تھی، آپ آفس میں نہیں تھے، ان کو کال بیک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ شام 4 بجے آپ کی چیف سلیکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہے، اور وہ لیٹر میں نے ٹائپ کر لیا ہے، آپ اس پر دستخط کر دیں۔ اس نے جلدی سے پرنٹ شدہ کاغذ اور پین ان کی جانب بڑھایا۔ چیئرمین مرزا جاوید صاحب نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہ بعد میں بھی وہ لیٹر سائن کرانے کے لیے ان کے پاس لا سکتی تھی، مگر فرحین اچھی طرح جانتی تھی کہ اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں ایسے پھولیں گے کہ وہ کچھ بھی سائن کرنے کی سکت خود میں نہیں پائیں گے۔ انہوں نے دستخط کر کے ان کی اندر کی جانب قدم بڑھایا۔ فرحین نے بے حد سرسری انداز میں بتایا، سر ایک وزٹر ہیں آپ کے لیے، ان کو تھوڑی دیر بعد بھیجیے گا۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے مڑنے لگے تھے جب وہ بول اٹھی، سر وہ آپ کے آفس میں ہیں۔ وہ چونک کر پلٹے اور نہایت خفگی سے اسے دیکھا۔ میرے آفس میں کیوں؟ کون ہے وہ؟ سر وہ شاید آپ کو جانتے ہیں۔ وہ ان کے سوال کو نظر انداز کر کے جبکہ وہ اسے گھورتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دروازہ بند ہونے پر وہ نڈھال سی ہو کر کرسی پر گر گئی۔ اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ضرور کسی مقصد کے تحت واپس آیا تھا، ورنہ اسے یوں اچانک آنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بس اتنا نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا انتقام لینے آیا تھا، اور انتقام لینا تو اس کی پرانی عادت تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا جذبات سے آری جھریوں زدہ چہرہ اور کھچڑی بال گھوم گئے۔ دکھ کی ایک لہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیر کھچھاڑ سے نکل کر اپنی راجدھانی پر قبضہ جمانے کے لیے واپس تو آ چکا تھا، مگر بوڑھا ہو کر۔ ریان حیدر بوڑھا ہو چکا تھا، مگر شیر بوڑھا ہو جائے تو زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اس نے اپنے باس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر بے اختیار سوچا تھا، آج ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیک میٹ ہو کر بساط سے باہر پھینک دیا جائے گا، پر وہ کون ہوگا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین یا پھر ایک سابق کپتان؟ وہ خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ جاہل، گوار، اجڑ، بدتمیز، منہ پھٹ اور نالائق ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کہیں کوئی خوبی تھی تو وہ اس کا گورا رنگ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تھیں۔ وہ گوری رنگت خوبصورت رہتی اگر 2 مہینے تک نہانے کی قسم اس نے نہ کھائی ہوتی۔ اس کو جلد سردیوں میں پھٹی ہوتی اور گرمیوں میں گرد و میل سے اٹی رہتی تھی۔ لے دے کر آنکھیں ہی بچی تھی جن کی پلکوں پر بکھری خشکی، صبح اٹھنے پر کناروں پر جمع میل اور اس کے گھور گھور کر جاہلوں کی طرح دیکھنے والی عادت نے ان کی کشش چھین لی تھی۔ وہ گوار تھی، اجڑ تھی، جاہل تھی، نالائق تھی، مگر ذہین تھی۔ وہ ذہانت جو دکھائی نہ دیتی تھی، وگرنہ اس کا دوسرا پلس پوائنٹ بن جاتی۔ اس کی کھوپڑی میں چین و غفلت کی نیند سوئے زنگ آلود ہو رہی تھی۔ بات یہیں ختم ہو جاتی تو شاید یہ کہانی نہ لکھی جاتی اگر اس میں کچھ عجیب عادات نہ ہوتی۔ اس کو اچھے اچھے رنگین خواب دیکھنے اور خوبصورت و جاذب نظر لباس و زیورات پہننے کا شوق تھا۔ اس کا دل چاہتا اس کی دست رس میں ڈھیروں بیش قیمت لباس اور زیورات ہوں۔ خواب دیکھتے وقت وہ بس یہ بھول جاتی تھی کہ اس کا باپ رحیم بخش ایک مزدور جبکہ ماں درزن تھی۔ رحیم بخش بھی ایک عجیب ہی کردار تھا۔ روز صبح سویرے صابرہ سے لڑ جھگڑ کر مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا اور رات گئے لوٹتا۔
وہ ہفتے میں 7 دن مزدوری ڈھونڈتا اور بامشکل 3 اور کبھی کبھی 2 روزی کامیابی نصیب ہوتی۔ دن بھر حیوانوں کی مانند کی جانے والی محنت کے صلے میں ملنے والی دہاڑی سے گھر کا خرچ نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا، اسی لیے صابرہ محلے و آس و پاس کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ چند پیسے وہ اس کے ہاتھ پر رکھتی، وہ لٹا آتا، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی کمائی لٹا آتا تھا۔ رحیم بخش کو شراب، ہیروئن یا عورت کسی بھی چیز کی لت نہ تھی۔ اس کے ساتھ بس ایک ہی مسئلہ تھا، وہ فضول خرچ اور خوش خوراک تھا۔ اس کے ہاتھ میں گویا سوراخ تھا، پیسہ جتنی محنت و مشقت سے اس تک پہنچتا تھا اسی تیزی سے وہ خرچتا تھا۔ اگر اس کی بیٹی کو اچھا پہننے کا شوق تھا تو اسے اچھا کھانے کا ہوا تھا۔ جس روز جیب میں زیادہ رقم ہوتی وہ بازار سے چاول، چھولے، دہی بڑے، چاٹ وغیرہ گھر خرید لاتا اور صابرہ کے نزدیک یہ سب عیاشی میں شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنی کمائی کو لٹتا دیکھ کر رحیم بخش سے احتجاج کرتی تو وہ الٹا اس نصیب و جلی کی دہنائی کر کے رکھ دیتا۔ اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، البتہ دبا دبا سا احتجاج وہ ضرور رجسٹر کراتی تھی، کوئی چھوٹا سا تانا، کبھی اونچی بڑبڑاہٹ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رحیم بخش نے منو سلوا گھر لانا چھوڑ دیا۔ وہ وہیں بازار میں ریڑھیوں پر کچھ نہ کچھ کھا کر اپنی اشتہا مٹا لیتا اور صابرہ کے تانوں سے بھی بچا رہتا۔ صابرہ کو احساس تھا کہ اس کی کمائی وہ نہایت بے دردی سے خرچ کر رہا ہے، اسی لیے شروع کے چند برس خاموش رہنے اور معمولی سی مزاحمت کرنے کے بعد اس نے پوری رقم رحیم بخش کے ہاتھ پر رکھنا چھوڑ دی۔ وہ چند روپے اپنے شوہر کی نگاہ سے بچا کر رکھنے لگی تھی۔ اس کو اس رویے پر غصہ آتا تھا، منہ پھٹ اور بد لحاظ بھی تھی، مگر نہ جانے یہ اس کی خوبی تھی یا خامی۔ وہ بزدل تھی، ڈرپوک تھی اور سب سے زیادہ باپ سے ڈرتی تھی۔ اسے ہر اس چیز سے ڈر لگتا تھا جس سے نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اسے رات کو آنے والی آندھی طوفان اور گرج چمک سے ڈر لگتا تھا، چاہے وہ آسمان پر خدا کی جانب سے برسے یا گھر میں رحیم بخش کے منہ سے مغلظات کی صورت میں۔ ان کے 2 کمروں کے اس ڈربے کو گھر کہنا بلا شبہ زیادتی ہوگی۔ وہ 2 کمرے بھی 8x9 سے زیادہ کے نہ ہوں گے۔ دیواروں پر جگہ جگہ سے سیمنٹ اور پلستر کھرچا ہوا تھا، جا بجا اکھڑے فرش اور سیلن زدہ چھتیں اس کے گھر کے مکینوں کی خستہ حالی کی خماس تھی۔ صحن جس کے دائیں جانب باورچی خانہ اور بائیں جانب کھلی چھت والا غسل خانہ تھا، اس گھر سے وابستہ بچپن کی کئی یادوں میں سر فہرست وہ گھرر گھرر کی آواز تھی جو نشتر کی طرح اس کے کانوں میں چبھتی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، ماں کی مشین کی گھرر گھرر اس کے کانوں میں پڑتی تھی۔ اس کا خیال تھا پیدائش کے وقت اس کی سماعت میں اذان کی آواز کے بجائے سلائی مشین کا شور گونجا ہوگا۔ ایک زمانے تک تو اس کو یہ بھی شک رہا کہ اماں شاید پیدا ہی ایک سلائی مشین کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات کو ہونے والی گرج چمک سے اس کو بے شک خوف آتا تھا، مگر دن کو برسنے والی موسلا دھار بارش اسے بے حد پسند تھی۔ وہ گلے میں اپنے جیسے گوار، نالائق اور سکول سے بھاگے ہوئے بچوں کے ساتھ بارش کے پانی میں سارا دن کھیلتی رہتی، کاپیوں اور کتابوں کے صفحے پھاڑ کر کشتیاں بناتی یا گدلے پانی میں نہاتی۔ اس کے علاوہ ہر جمعے کو خالہ رضیہ کے گھر ٹی وی پر انگریزی فلم دیکھنے جاتی۔ پٹھو اور گلی ڈنڈے سے تو اسے خاص شغف تھا، غرض ہر وہ کام کرتی جس سے اس کی پڑھائی کا حرج ہوتا، اور اماں اسے ڈانٹ یا مار پڑتی۔ سکول سے اسے سخت نفرت تھی، کتابوں سے ویر اور اساتذہ سے دشمنی تھی۔ روز ٹاٹ پر بیٹھ کر تختہ سیاہ کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھنا، سلیٹ پر چاک سے روز کا کام لکھ کر تھوک سے مٹانا، استاد جی سے مار کھانا، ان سب کاموں کو وہ نہایت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ جائے تاکہ کل کو اس کی طرح لوگوں کے کپڑے نہ سینے پڑیں، لیکن اس کو اچھے کپڑے زیبتن کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے کپڑے سینے کا بھی شوق تھا۔ اسے اماں کی مشین، سوئی دھاگے، فیتے، ربن، لیس اور گوٹا کناری وغیرہ نہایت دلچسپ لگتے تھے۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ بھی ایسے اور اس سے بھی اچھے کپڑے بنائے، مگر الماس یہ سوچتے ہوئے ہمیشہ بھول جاتی تھی کہ وہ رحیم بخش مزدور اور صابرہ درزن کی بیٹی ہے۔ تقریباً کتنا دے گی وہ کل مہی تیری ایک ہفتے کی محنت کا؟ صابرہ کو کافی دیر سے مشین پر جھکے سلائی میں مصروف دیکھ کر نہایت اکتائے ہوئے لہجے میں الماس نے پوچھا تھا۔ صابرہ نے قدرے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کس کو کل مہی کہہ رہی ہے منحوس ماری؟ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی۔ گالی کے بغیر اس گھر کے کسی مکین کا فکرہ مکمل نہ ہوتا تھا۔ وہی کالی میم جس کے کپڑے تو پچھلے آدھے گھنٹے سے سی رہی ہے۔ ماں پر ایک اچڑتی نظر ڈال کر اس نے بے نیازی سے کہا اور پاؤں کے قریب دھرا گنا اٹھا لیا۔ کل ہی ساتھ والی خالہ فہمیدہ کے گھر گنے آئے تھے تو اس نے آدھا درجن صابرہ کی طرف بھجوا دیے تھے۔ مر جانیے الماس، تو رضوی صاحب کی بیوی کو کل مہی کہہ رہی ہے؟ اپنی بیٹی کی بدلحائی سے وہ تنگ تھی، اسی لیے سر پکڑ کر بولی۔
دوسرا خطاب جو الماس نے رضوی صاحب کی بیگم کو دیا تھا اس پر شاید ابھی صاحبرہ نے دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ جوتی اٹھا کر اس کو دے ماری ہوتی. تبھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا. الماس دروازہ کھول، تیرا ابا آیا ہوگا، مل گئی ہوگی اپنی عیاشیوں سے فرصت. مگر ابا کے ڈر کے باعث وہ فوراً سے پیشتر دروازے کی جانب بڑھی. مت لگایا کر کنڈا، بڑا خزانہ پڑا ہے گھر میں، جو کوئی چرا کر لے جائے گا. وہ عادتاً بڑبڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا. ابا وہ مجھے بازار سے وہ چابی والی گڈی لے دے، وہ چھیموں کے پاس بھی ہے نا. وہ ابا کے بیٹھتے ہی بول پڑی. گھر آتے ہی نواب زادی کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، جا اندر جا کر مر. جواب میں اس نے اتنی بری طرح پھٹکارا کہ الماس کی بولتی بند ہو گئی. وہ فوراً سے پیشتر اندر بھاگ گئی. نہ اب تم مجھے کھانا دے گی یا بھوکا مارے گی؟ جب دیکھو مشین اٹھا کر گھڑ 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 لگاتی ہوتی ہے، کمائی ایک آنا بھی نہیں ہے اور کرتی سارا وقت ہی ناٹک ہے. اس کی گولیوں کی زد میں صابرہ بھی آ گئی تھی. نہ تم مجھے جیسے بڑا کچھ اٹھا کر لے آتا ہے نا باہر سے، صرف مجھ غریب پر بولنا آتا ہے تجھے. وہ تلملا کر بولا. میرے آگے بک بک نہ کر. وہ غصے سے چلایا. کتے کی طرح زبان چلتی ہے تیری. جلدی کھانا دے. کھانا میں کہاں سے لاؤں؟ جو کچھ تھا وہ تو صبح اٹھا کر لے گیا تھا، اب ہمیں ہی بھوکا مارے گا. وہ جواباً چیخی تھی. ہاں تم لوگ مرو بھوکے، مجھے پرواہ نہیں ہے، بھاڑ میں جاؤ تم. اس نے گالیاں بکتے ہوئے صابرہ کو 2 ہاتھ دے دیے. وہ بیچاری چیختی چلاتی روتی رہی اور رحیم بخش پھر بکتا جھکتا باہر چلا گیا تھا. اس کی جیب میں یقیناً کچھ تھا ورنہ وہ باہر نہ جاتا. اس طرح کی لڑائیاں الماس کے گھر کا معمول تھی. اسے ہمیشہ ان سے نفرت ہوتی تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ آرام سے پیار محبت سے رہیں، مگر ایسا ممکن نہ تھا. اس روز وہ بڑے عرصے بعد قاعدہ کھول کر بیٹھی تھی. وجہ صبح استاد جی سے پڑھنے والے 3 تھپڑ تھے جس کے باعث اس کے سر میں ابھی تک درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی. اس سے کچھ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا، مگر اماں کے ڈر سے وہ قاعدہ کھول کر خالی خالی نگاہوں سے حروف کو تکنے لگی. اسی اثنا میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا. وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور ابا کی آمد کا سوچتے ہوئے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کا منظر اس کے حواس گم کرنے کو کافی تھا. اس نے بڑے غور سے ہلے کے کنارے کو چوم کر ہوا میں کہیں فٹ اوپر بلند ہوتی گیند کو دیکھا، مگر بیڑا غرق کو نیوٹن کا. اگر وہ کوشش ثقل دریافت نہ کرتا تو اتنی اوپر اچھالی گئی گیند یوں تیزی سے نیچے کا سفر نہ کرتی. اسے اب ڈینی پر غصہ آ رہا تھا جس نے اسے 1 اوور کھیلنے پر اصرار کیا تھا اور وہ پتہ نہیں کیسے مان گیا تھا. ڈینی کے ساتھ ساتھ اسے سڑک کی دوسری جانب موجود گھر میں آنے والے نئے کرایہ داروں کے گملے پر غصہ چڑھنا شروع ہو گیا تھا جو غالباً اسی گیند کے انتظار میں ان کی بالکنی پر سن بات لے رہا تھا. اس نے ایک چپتی ہوئی تیز نگاہ ڈینٹل اور میری اینے پر ڈالی. نہ ڈینی اس کو میچ کھیلنے پر مجبور کرتا اور نہ میری اپنے اوور کی پہلی گیندی اتنی شارٹ کراتی کہ وہ اتنی اونچی ہٹ لگا دیتا. اس نے گلوز اتارے، پیڈ کو اپنی ٹانگوں سے علیحدہ کر کے نہایت بے دردی سے زمین پر دے مارا اور بڑے آرام سے کچھ فاصلے پر پڑی کرسی پر بیٹھ گیا. اگر ان کے گھر سے کوئی آ گیا تو وکٹ کیپنگ کرتی اینجی نے پریشانی سے کہا تو تمام بچوں کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی جو نہایت لاپرواہی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا. اب کیا ہوگا؟ ڈینی کے منہ سے نکلا. فار گاڈ سیک، اگر کچھ ہو گیا تو ممی مجھے گھر میں گراؤنڈ کر دیں گی. اب کہ میری اینے بولی تھی. اچھا بزدلو، اندر جا کر چھپ جاؤ، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا. اور واقعی وہ سب ایک دم ہی وہاں سے بھاگ نکلے. جب وہ جا چکے تو اس نے میز پر رکھی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ابھی ہاتھ بڑھا ہی تھا کہ چیختی چنگارتی ڈور بیل نے اسے ایک لمحے کو گڑبڑا کر رکھ دیا. وہ چند ثانیے سوچتا رہا، پھر جی کڑا کر کے اٹھا اور دروازے پر جا کر آنے والی مصیبت کا استقبال کیا. سامنے کھڑی شخصیت کے ہاتھ میں ڈینی کی گیند دیکھ کر نہ تو اس کے حواس گم ہوئے نہ ہوئی اسے پسینہ آیا. پلیز کم ان، شائستگی سے کہتے ہوئے اس نے راستہ چھوڑ دیا. نوارد کے پیچھے چلتا ہوا وہ اندر لان تک آ گیا. بال کس نے پھینکی تھی؟ اسے اپنے مہمان کے لہجے کی شائستگی پر حیرانی ہوئی. کون سی بال؟ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی. یہ والی. اس لہیم شہیم کالے بالوں اور کشادہ پیشانی والی آدمی نے ڈینی کی گیند اس کی بھوری آنکھوں کے سامنے لڑائی. مگر اس وقت جو کہ باقی لوگ 9-2-11 ہو چکے تھے اور لان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہاں بڑا زبردست کرکٹ میچ ہوتا رہا ہے، اس لیے اس نے کمال ڈھٹائی سے اعتراف کیا. میں نے مارا تھا یہ شاٹ، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ گیند اتنی اونچی نہیں گئی، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نے میرا گملہ توڑ دیا ہے. اس کا مہمان اپنے مخصوص آسٹریلین لب و لہجے کے ساتھ کہہ رہا تھا جسے سمجھنے میں اسے خاصی دشواری ہو رہی تھی. ہاں میں نے دیکھا تھا، اس بیچارے کی زندگی ہی اتنی تھی. آج میری گیند نہیں تو کل کو آپ کے بچے ہی توڑ ڈالتے.
وہ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ 15 سال اور 4 ماہ۔ وہ حساب میں اچھا تھا، جھٹ سے بولا، کب سے کرکٹ کھیل رہے ہو؟ 12 منٹ پہلے سے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ فرسٹ نیم، مڈل نیم، سر نیم یا نک نیم؟ پورا نام۔ وہ مسکرا کر بولا، ریان عظیم حیدر۔ میرے دوست مجھے ریان کہتے ہیں، مگر میری اینے مجھے کبھی کبھی رونی کہہ دیتی ہے۔ ڈیڈ مجھے مسٹر فراڈیا اور میری ٹیچرز مسٹر ٹربلسم کہتے ہیں۔ مام کیا کہتی ہیں؟ مما، وہ مجھے ایڈیٹ کہتی ہیں۔ وہ مزے سے بولا، میں کیا کہوں؟ آپ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرتے ہوئے مجھے ریان حیدر کہہ لیں۔ وہ ابرو چڑھا کر بولا تو نوارد ہنس دیا، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ آرٹسٹ۔ تم کبھی کرکٹ ٹیم کے لیے اپلائی ضرور کرو، سلیکشن کمیٹی تمہیں ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ بڑا مخلصانہ مشورہ تھا، آپ بھی کر دینا قومی ٹیم کے لیے اپلائی، سلیکشن کمیٹی آپ کو بھی ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ وہ اسی کے انداز سے بولا، میں نے کیا تھا اپلائی۔ وہ بتانے لگا، پھر ریجیکٹ کیوں ہوئے؟ وہ بے ساختہ ہی بیچ میں بول اٹھا تھا، میں تو سلیکٹ ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ریحان کو تمام معاملہ جان لینے میں دلچسپی سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، فی الحال میں اپنے ملک کی نیشنل ٹیم کا وائس کیپٹن ہوں۔ جس وقت اس نے گیٹ کھولا تھا تو ایسے ہی ایک لمحے کو ذہن میں خیال گوندا تھا کہ اس آدمی کی شکل ڈینی کے کمرے میں لگے پوسٹر پر گرین اور یلو کٹ اور بیگی گرین کیپ پہننے کرکٹ سے ملتی جلتی ہے۔ خیال پر کی تصدیق پر اس کو سنبھلنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ آپ کا نام تو اسٹیو ہے نا؟ اوہ، میں نے پہچانا ہی نہیں۔ جواب میں اسٹیو محض مسکرا دیا۔ ڈینی آپ کا بہت بڑا فین ہے، اور میری اینے بھی۔ اور تم؟ میں تو اولیور کا کاہن لوئس فیگو اینڈ ریزڈان کا فین ہوں۔ وہ شانے جھکا کر بولا، یہ کرکٹر بڑے بورنگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اسٹیو حیران ہوا تھا۔ کیوں کا کیا سوال؟ بس بورنگ ہوتے ہیں۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ اسٹیو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میری خالہ کا ہے، میں تو چھٹیوں پر آیا ہوں۔ تم برٹش ہو؟ آپ کو کیسے پتا؟ اب کہ ریان حیران ہوا تھا۔ تمہارا لہجہ اور شکل برٹشرز والی ہے۔ میں نیو کاسل میں رہتا ہوں، اسی لیے میرا لہجہ انگلش ہے، ورنہ دراصل میں اسکاٹش، پاکستانی اور فرینچ مکس ہوں۔ میری دادی اسکاٹش تھی، دادا پاکستانی، جبکہ مما فرینچ ہے۔ نیو کاسل میں گھر ہے تمہارا؟ اسٹیو کو اس تیز ترار حاضر جواب بچے میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ جی، مگر وہ میرے ڈیڈ کا سمر ہاؤس ہے۔ میرا اصل گھر کراچی میں ہے۔ ریان کو ہر بات تفصیل سے بتانے کی عادت تھی۔ کیا ہابیز ہے تمہاری؟ ریڈنگ، فٹ بال اور پینٹنگ۔ وہ بے نیازی سے بولا، اور فوراً سوال آیا تھا، اور فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرنا۔ وہ اپنے سابقہ لہجے میں بولا، کیا انجوائے کرنا؟ اسے اب اتنے سوالوں پر اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ ظاہر ہے لائف انجوائے کرنا۔ وہ اپنے لہجے کی اکتاہٹ چھپا نہ سکا تھا، نہ ہی چھپانے کی کوشش کی تھی۔ لگتا ہے تمہارے فرینڈس کافی ڈرپوک ہیں۔ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑا رہا تھا، اسی لیے بھاگ گئے۔ ہاں تو اچھا کیا نا، انہوں نے کم از کم فضول کی تفشیش سے ہی بچ گئے۔ نہایت جلے بھنے انداز میں جواب ملا تھا۔ ویسے میں بھی فرینڈس پر کسی زمانے میں بہت انحصار کرتا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا یہ سب وقتی تعلقات ہوتے ہیں، مصیبت میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مگر اتنا یاد رکھنا کہ اگر کبھی کرکٹ کھیلنے کا ارادہ ہو تو میرے پاس ضرور آنا۔ وہ گیند اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، میں تمہیں سکھاؤں گا یہ گیم۔ ریان نے جواب نہیں دیا اور اسٹیو کو جاتے دیکھنے لگا۔ اس کے پاس اس کی فضول باتوں کے جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہ تھا، یا شاید وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی فرسٹ ایپیسوڈ، اور ابھی تک تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہت الماس، ریان اور یہی والے کریکٹرز ابھی پتہ چلے ہیں، تو پتہ نہیں اب ان میں ہیرو کون ہے، ہیروئن کون ہے، اور سٹوری کس طرف جا رہی ہے، یہ تو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے آج کے لیے، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور باقی کے سارے ناولز آپ لوگوں کو میرے دوسرے چینلز بکس فار ایور اور ناولز فار ایور پر مل جائیں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔